العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجز أن يجيء الحال منه، فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم. وممن نقله عن الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال، تو اگر مضاف نہ ہو اس میں سے جو صحیح ہوتا ہے، جس کا عمل کرنا صحیح ہوتا ہے حال میں، اور نہ وہ جز ہو مضاف الیہ کا اور نہ مثل جز ہو، لم یجز ان یجیء الحال منہ، تو جائز نہیں ہے اس مضاف الیہ سے حال کا آنا۔ فلا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے جاء غلام ہند ضاحکۃ، ہند کا غلام آیا، اس حال میں کہ ہندہ ہنس رہی تھی۔ یہ پہلے تقریر کیا تھا کہ مضاف الیہ سے حال نہیں آیا کرتا۔ ہند مضاف الیہ ہے، غلام ہند ضاحکۃ، تو ضاحکۃ یہ حال بن رہا ہے، تو مضاف الیہ سے یہ حال نہیں بن سکتا۔ کب بنے گا؟ اگر کوئی بنائے تو کب بنے گا؟ تو کہہ رہے ہیں اس وقت بنے گا جبکہ یہ مضاف حال میں عمل کرنے والا، ان یعمل فی الحال، حال میں عمل کرنے والا، جیسا کہ حال میں عمل کرنے کی مثال اسم فاعل کی دیا تھا کہ یہ دیکھو اسم فاعل ہے اور حال میں عمل کر رہا ہے۔ ھذا ضارب ہند مجردۃ، یہ ہند مضاف الیہ ہے، مجردۃ اسی سے حال ہے، اور مضاف الیہ سے حال بنتا نہیں، لیکن اگر مضاف حال میں عمل کرے تو یہ ضارب مجردۃ میں عمل کر رہا ہے۔ عمل کرے حال میں مضاف یا مضاف الیہ کا جز ہو، تو صدورہم، ہم مضاف الیہ ہے، اس سے اخواناً حال بن رہا ہے، تو اخواناً کا حال بننا ہم یعنی مضاف الیہ سے اس وقت صحیح ہے جبکہ مضاف جز ہو مضاف الیہ کا، تو صدور ہم کا جز ہے، سینہ شخص کا جز ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بتایا کہ اس وقت صحیح ہے جبکہ مضاف عمل کرے حال میں، یا جز ہو یا مثل جز ہو۔ مثل جز کی مثال دیا تھا ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ یہ حال ہے، اور ابراہیمہ کیا ہے؟ ابراہیمہ مضاف الیہ ہے،
اس مضافلے سے حال نہیں بنے گا، لیکن اگر مضافلے کا مثل جز ہو تو حال بن سکتا ہے، تو یہ مثل جز ہے۔ اب ان دونوں باتوں اور پہلی بات یعنی جز مثل جز اور حال میں عمل کرنے، ان دونوں باتوں کے علاوہ ہو، جیسے غلام ہند ضاحکتن کہ غلام نہ تو ضاحکتن میں عمل کر رہا ہے اور نہ غلام ہندن کا جز ہے یا مثل جز ہے، یہ سب شرطیں نہیں پائی گئی، تو پھر اب ضاحکتن کا ہندن سے حال بنانا صحیح نہیں ہے۔ یہ گزشتہ تقریر سے اس کو جوڑیں گے جب یہ صحیح بات سمجھ میں آئے گی، لیکن کہہ رہے ہیں خلافاً للفارسی، علامہ نحوی فارسی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہندن مضافلہ ہے اور اس سے ضاحکتاً حال بن سکتا ہے۔ وقول ابن المصنف رحمہ اللہ تعالی، اور مصنف کے فرزند کا قول رحمہ اللہ کہ ان هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف، کہ یہ صورت ممنوع ہے بلا اختلاف کے، لیس بجید صحیح نہیں ہے، یعنی مصنف کے فرزند نے ابن المصنف نے کہا ہے کہ مضاف اگر عمل نہ کرے حال میں اور نہ ایسا ہو کہ وہ جز یا مثل جز ہو تو پھر یہ کیا ہے؟ منع ہے، اور یہ کیا ہے؟ اجماعی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اجماع میں اختلاف کرنے والے علامہ فارسی نحوی موجود ہیں۔ اور ابن المصنف کا قول کہ یہ صورت ممنوع ہے بلا اختلاف، یہ صحیح نہیں ہے، لیس بجید، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن مذہب الفارسی کی جوازها، کیونکہ امام فارسی نحوی کا مذہب اس کے جواز کا ہے، یعنی یہ جو مثال ہے یہ الفارسی کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے۔ کما تقدم، جیسا کہ یہ مثال گزری۔ وممن نقلہ عن الشریف، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے نقل کیا ہے جواز کا مسئلہ علامہ فارسی سے، الشریف، علامہ فارسی سے نقل کیا ہے، علامہ فارسی کے مسئلے کو نقل کیا ہے عن الشریف، شریف رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ کون ہیں؟ ابو السعادات ابن الشجری ہیں، فی امالیہ، ان کی املا کردہ کرائی ہوئی بیاض میں جو چیز موجود ہے۔ امالی املا کرائی ہوئی چیز، ہم املا کرائیں اور آپ لکھ لیں، اور وہ لکھی ہوئی چیز کیا کہلائے گی؟ امالی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارسی نحوی کا یہ مذہب شریف رحمت اللہ علیہ سے کس نے نقل کیا ہے؟ ابو السعادات ابن الشجری نے نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مضاف الیہ سے حال نہیں آیا کرتا، اگر آئے گا تو اس میں تین باتوں میں سے کوئی بات ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مضاف ہی کیا ہو؟ عمل کرے حال میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مضاف الیہ کا جز ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جز نہ ہو تو مثل جز ہو۔ اگر یہ تینوں باتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر مضاف الیہ سے حال آنا صحیح نہیں ہے، اور امام فارسی کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ اسی میں ابن المصنف نے کہا ہے کہ یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو ممنوع ہے بالاجماع، تو کہا کہ ان کا اجماع والا قول نقل کرنا صحیح نہیں ہے، امام فارسی کا اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ والحال ينصب بفعل صرفا، اور حال اگر منصوب ہو ایسے فعل سے جو متصرف ہو، بفعل صرفا، اور حال اگر منصوب ہو ایسے فعل سے جو متصرف ہو، او صفت، یا صفت سے، اشبہت المصرفہ،
جو صفت مشابہ ہو فعل متصرف سے فجائز تقدیمہ تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے، تو حال کو مقدم کرنا جائز ہے. جیسے مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل، ومخلصا زید دعا، جلدی سے یہ جانے والا ہے، زید نے اخلاص کے ساتھ اخلاص کی حالت میں بلایا ہے. تو مخلصاً یہ حال ہے، زید ذوالحال سے پہلے آیا ہوا ہے، تو کیا ذوالحال سے پہلے حال آ سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ان ينصب بفعل صرفا، اگر فعل متصرف سے منصوب ہو، دعا دعوا دعو، یہ گردان آتی ہے تو دعا کیا ہے؟ فعل متصرف. راحل راحلان راحلون، یہ صفت ہے، اس کی گردان آئے گی ہی، واحد تثنیہ جمع مؤنث مذکر یہ سب آ رہا ہے. تو اشبہت المصرفہ، تو اگر ایسا فعل یا شبہ فعل ہو یا صفت ہو تو مسرعا ذا سے پہلے اور مخلصہ زید سے پہلے آ سکتا ہے، جبکہ فعل متصرف یا صفت متصرفہ یا شبہ متصرفہ ہو. یجوز تقدیم الحال علی ناصبها، جائز ہے حال کو مقدم کرنا اس کے ناصب پر. ان کان فعلا متصرفا، اگر نصب دینے والا فعل متصرف ہو، او صفتا تشبہ الفعل المتصرف، یا صفت ہو جو فعل متصرف سے مشابہت رکھتی ہو. اشبہ یشبہ اشباہا مشابہ ہونا، باب افعال سے ہے لیکن لازم ہے. اشبہ یشبہ اشباہا مشابہ ہونا، لیکن ترجمہ کرنے میں کیا ہے؟ لازم لگ رہا ہے. ترجمہ بدل دے تو متعدی لگے گا. مشابہت رکھنا ہو گیا کیا؟ متعدی ہو گیا. یا صفت ہو جو مشابہت رکھے فعل متصرف سے، والمراد بها، اور اس سے مراد صفت متصرفہ مشابہت رکھنے والی ہو متصرف سے، ما تضمن معنی الفعل وحروفہ، وہ فعل متصرف ہے یا صفت مشبہۃ الفعل المتصرف، یا صفت مشبہہ مشابہت رکھنے والی فعل متصرف سے. مراد بها، ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ ما تضمن معنی الفعل، جو فعل کے معنی کو شامل ہو اور اس کے حروف کو شامل ہو. وقبل التأنیث، اور تانیث کو مؤنث کی علامت کو قبول کرے. والتثنیۃ والجمع، اور تثنیہ اور جمع کو قبول کرے. تو وہ کیا ہے؟ صفت تشبہ الفعل المتصرف. قسم الفاعل، جیسے کہ اسم فاعل، واسم المفعول، اور جیسے کہ اسم مفعول، والصفت المشبہۃ، اور صفت مشبہ. صفت مشبہ جس کے 23 اوزان ہیں. اسم فاعل اسم مفعول تو عام آتا ہے، ضارب مضروب سامع مصنوع، یہ سب اسم فاعل ہے. اور صعب صفر، یہ سب مثال کیا ہے؟ اس کی صفت مشبہ کی. فمثال تقدیمها علی الفعل المتصرف، تو حال کی مثال، حال کے مقدم کرنے کی مثال فعل متصرف پر مخلص زید دعا ہے، زید نے بلایا اخلاص کی حالت میں. فدعا فعل متصرف، تو دعا فعل متصرف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی گردان آتی ہے. وتقدمت علیہ الحال، اور اس پر حال مقدم ہے. دعا سے پہلے مخلصاً آیا ہوا ہے، تو تقدمت علیہ الحال، اس میں حال مقدم ہے.
ومثال تقدیمها على الصفة المشبهة له، اور حال کے مقدم کرنے کی مثال صفت مشبہ پر، ایسی صفت پر جو فعل متصرف سے مشابہت رکھنے والی ہو. مسرعا ذا راحل ہے کہ یہ راحل رحلت کرنے والا، کوچ کرنے والا ہے، جلدی جلدی، یہ جلدی جلدی جانے والا ہے. ذا راحل، ذا ہذا کے معنی میں، ذا زانی زینی تا تی تی تی، یاد ہے؟ بھول گئے ہیں، وہی ہے یہ. مسرعا ذا راحل، یہ جلدی جلدی جانے والا ہے. تو مسرعا یہ مقدم ہو گیا اس سے، راحل سے مقدم ہو گیا. اور یہ راحل کیا ہے؟ اس میں یہ متصرف ہے. فَإِنْ كَانَ النَّاصِبُ لَهَا فِعْلًا، تو اگر نصب دینے والا لہا، ہا کو، حال کو، ہا میں لام بڑھا دیجیے، اگر نصب دینے والا ہا کو، حال کو، فعلاً غیر متصرف، فعل غیر متصرف ہو، لم یجز تقدیمها علیہ، تو جائز نہیں ہے حال کا اس پر مقدم کرنا. فتقول، تو تم کہو گے، لم یجز، تو تم کہو گے ما احسن زیدن ضاحکن، ما احسن زیدن ضاحکن، کیا ہی اچھا ہے زید اس حال میں کہ ہنس رہا ہے، ہنسنے کی حالت میں زید کیا ہی اچھا ہے. تو ضاحکن حال ہے، زیدن ذوالحال ہے، اور ما احسن یہ فعل ہے. لیکن ما احسن اس کے دو ہی صیغے آتے ہیں، ما احسن اور احسن بھی، احسن بس بھی وہ اس سے متعلق ہے. تو احسن اور احسن یہ دو صیغے آتے ہیں. تو متصرف یہ نہیں ہوا. جب متصرف نہیں ہوا تو پھر اب ضاحکن کو ما احسن سے پہلے ادھر لانا صحیح نہیں ہے. ولا تقولوا، لہذا آپ نہیں کہیں گے ضاحکن ما احسن زیدن، کیا ہی اچھا ہے زید اس حال میں کہ وہ ہنس رہا ہے. تو ضاحکن یہ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے. تو عربی یہ ہے، عربی بولنے میں دو ہی چیز رہتی ہے، عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں، عربی کا انگریزی بھی، کسی بھی زبان کے لیے بولنے لکھنے پڑھنے کے لیے دو ہی چیز رہتی ہے. ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ الفاظ بہت سادہ اپنے پاس ہیں، الفاظ، موبائل، MOBILE موبائل، جوال، تو یہ کیا ہے؟ الفاظ ہے. جوالات، تکلم، نطق، رحل، ذهب، انتقل، یہ سب الفاظ بہت زیادہ ہوں اپنے پاس، جس کو کہتے ہیں ووکیبلری انگریزی میں، اور عربی میں ذخیرہ الفاظ، ذخیرۃ الفاظ، ذخائر الفاظ والتعبیرات. اور دوسرے کیا؟ دوسرے یہ ہے کہ کس لفظ کو کہاں رکھنا ہے، جس کو کہتے ہیں ترکیب. ترکیب معلوم ہو اور الفاظ کا ذخیرہ ہو، بس یہ دو چیزیں. اب یہ دیکھیے، یہ ترکیب ہی بتا رہے ہیں، اس کو یہاں رکھنا صحیح نہیں، یہاں صحیح. یہ جو تقریر ہو رہی ہے اسی کی ہو رہی ہے کہ ترکیب، اس کو کہاں رکھیں. اسی کو ہماری اصطلاح میں جو ترکیب مشہور ہے وہ ترکیب ہی ہے، یعنی یہ ہے، یہ اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے، کہاں رکھیں گے اس کو، ادھر رکھیں گے کہ ادھر رکھیں گے. تو وہ اصل ترکیب کے جو لغوی معنی ہے وہی مراد ہے. لیکن چونکہ نحو کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کو جوڑ کر کے بتایا کہ یہ کیا بنا، یہ کیا بنا، یہ کیا بنا، اسی کو ہم لوگ جھٹ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ترکیب کرو ذرا. تو ترکیب کرو کہ میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں واقع ہو رہا ہے. حالانکہ حقیقت میں ترکیب یہی ہے، یہ لفظ ہے، اس کے بعد ہے، اس کو یہاں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے. تو لا سکتے ہیں یہی بتاتے ہیں زبان والے، یہ قاعدہ ہو گیا، نہ ہو گئی. تو یہی دو ہی چیز رہتی ہے. چنانچہ دیکھیے اس لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ضاحکن یہاں نہیں لا سکتے ما احسن سے پہلے، لأن فعل التعجب، اس لیے کہ فعل تعجب غیر متصرف ہے فی نفسه، فلا يتصرف فی معموله،
تو وہ متصرف نہیں ہوگا اپنے معمول میں. خود اس کی ذات کیا ہے؟ تصرف نہیں، یعنی بدلتا نہیں ہے. تو اپنے معمول کے ساتھ اس کو جوڑ دے تو وہ بھی نہیں بدلے گا، اس کو متصرف نہیں کہیں گے. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ النَّاصِبُ لَهَا صِفَةً، اسی طریقے سے اگر اس کا ناصب صفت ہو لا تشبہ الفعل المتصرف، فعل متصرف کے مشابہ نہ ہو، کہ افعل التفضیل، جیسے کہ اسم تفضیل، جیسے کہ افعل التفضیل لم یجوز تقدیمها علیہ، تو جائز نہیں ہے اس کو مقدم کرنا، اس کو اسم تفضیل پر مقدم کرنا حال کو جائز نہیں. وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، اس لیے کہ افعل التفضیل کا تثنیہ نہیں لایا جاتا، جمع نہیں لایا جاتا، مؤنث نہیں لایا جاتا. افعل التفضیل میں ہر اسم تفضیل کا نہیں، جب وہ کیا ہو من کے ساتھ استعمال ہو تو پھر ایک ہی صیغہ رہتا ہے، تثنیہ جمع مؤنث نہیں لایا جاتا، بس وہ جو مذکر ہے اسی طرح رہے گا. فلم يتصرف في نفسه، تو فی نفسه متصرف نہیں ہے. فلا يتصرف في معموله، تو اپنے معمول کے حق میں بھی متصرف نہیں کہلائے گا. فلا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے زید ضاحکا احسن من عمر، زید ہنسنے کی حالت میں عمر سے زیادہ اچھا ہے. بل یجب تاخیر الحال، بلکہ واجب ہے حال کو مؤخر کرنا. فتقول زید احسن من عمر ضاحکا، کہ زید اچھا ہے عمر سے ہنسنے کی حالت میں. یہ بتایا کہ احسن اس میں تفضیل ہے یا غیر متصرف ہے، لہذا ضاحکن یہی رہے گا جہاں ہے، اس کو احسن سے پہلے لائیں یہ صحیح نہیں ہے. بس والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.